جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو صبح غم میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں یہاں پر، کیونکہ جیسے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعرات کا دن ہے، تھرسڈے کا دن ہے، تو کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو خاص طور پہ آج شب کی رات کو آپ پڑھیں تو اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک پروردگار کا اسم ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ یہ آپ اگر 100 ٹائمز جو ہے آپ الزراؤ کی اگر آپ تسبیح پڑھیں گے، شب جمعہ کی بات کر رہے ہیں آج کی رات کے لیے، الزراؤ کی تسبیح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم اس شخص پہ کرے گا جو یہ تسبیح کو پڑھے گا، اور تمام ظاہری باطنی جو اس کی جو باطنی آفتیں اس سے وہ محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو جو قرب حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر اس تسبیح کی آپ یہ دیکھیے کتنی فضیلت ہے کہ پروردگار کا نام ہے، اسم اعظم ہے یہ الزراؤ۔ تو اگر اس کی آپ ہر شب جمعہ جو اس کی جو ہے تکرار کر لیں، یعنی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، تو آپ کا جو ہے جتنی آپ کی ایک طرح سے جو ہے پروردگار کا کرم و فضل رہے گا، اور اگر یقیناً اور جس پہ پروردگار کا کرم اور فضل ہوتا ہے تو آپ خود سمجھ لیجیے کہ وہ اس کی کیا عظمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے، ہر برائی سے وہ بچ جاتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اسے حاصل ہوتی ہیں، اور وہ تمام چیزوں، تمام برائیوں سے خود بخود اس کی ایسی نیت بن جاتی ہے کہ وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اور وہ پروردگار کا جو ہے اس کو قرب حاصل، اس کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا دل زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی جو ہے وہ جو ہے ثنا میں، اس کی تلاوت میں، اس کے ذکر میں جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو اس طرح سے وہ پروردگار کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے اس کا یہ آپ دیکھیے کہ اس اسم کا جو ہے بہترین اثر ہوتا ہے۔ تو یہ شب جمعہ میں 100 مرتبہ سے پڑھ لینا چاہیے، بلکہ اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی شب جمعہ میں ایک سورہ نور ہے، سورۃ نور کو اگر ہم 7 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا بھی ایک پڑھنے کا، اس نور کا بہت ایک دل میں جو ہے ایک نور سا پیدا ہو جائے گا، اور دل آپ کا منور ہو جائے نور سے۔ تو یہ سورہ نور ہے، اس کو بھی اگر آپ شب جمعہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے تو اس کا بھی اسی طرح کا اثر ہے کہ آپ کے دل کو جو ہے منور کر دے گا یہ سورہ جو آپ کو، اور پروردگار جو ہے جب آپ کا جو ہے دل جو منور ہو جائے، آپ کا نور آپ کے دل میں جو وہ نور کون سا ہے، وہ رب ہی کا وہ ایک نور ہوتا ہے جو آپ کے دل میں بھی ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اس سورہ نور سے پڑھنے سے، تو یقیناً آپ کو وہ تمام برائیاں، وہ تمام ایسی چیزیں جو ہے اس سے آپ پاک ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، اور آپ کا دل اس طرح وہ دنیا سے ہٹ جائے گا، اور پروردگار کے لگاؤ میں آپ لگ جائیں گے، اور آپ کی جو ہے یقیناً جو ہے وہ آپ کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام غموں سے جو ہے نجات مل جائے، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہو، یقیناً چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا کوئی بادشاہ ہو یا کسی بھی وہ عہدے پہ ہو یا کسی جگہ بھی ہو، ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ کوئی نہ کوئی سے غم یا کوئی نہ کوئی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تمام غموں سے تمام غموں سے پریشانی یہی کہ ہمیں جو ایک آج کل جو کہتے ہیں نا کہ ذہنی سکون جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور ہر چیز اگر میسر بھی ہے کسی کو لیکن وہ ذہنی سکون، وہ چین، وہ چیز میسر نہیں ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ یاسین کی 58 جو آیت ہے اس کو جو ہے رات میں جو ہے آپ اس کی تلاوت کر لیا کریں۔ آیت نمبر 58 کی جو ہے وہ آپ تلاوت کر لیا کریے، تو اس میں کیونکہ اس میں اعظم ہے، اور یہ پڑھنے سے یقیناً آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا سکون اور چین ملے گا، اور ہم زندگی میں چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہر چیز ہونے کے باوجود جو ہمارا جو ہے ذہنی سکون جو برباد ہوا ہے، جو ہمیں ایک پریشانی سے لگتا ہے اور کچھ لگتا ہے کہ کچھ کھویا سا ہے، پریشان رہتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اسے شب جمعہ میں اس آیت کا اگر آپ اس کی تکرار کر لیں، اسے پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح 58 سورۃ یاسین کی 58 ہے، تو یہ اس کو بھی آپ اپنا معمول بنا لیجئے شب جمعہ کے دن، تو یقیناً آپ کو ایک ذہنی اور دلی سکون بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو وہ جو غم اور پریشانیاں سے جو انسان کو لگی رہتی ہیں اس سے بھی پروردگار عالم جو آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہمیں کرنا ہے وہ ایک صلوات کی جو تسبیح درود کی جسے ہم کہتے ہیں، اسے ہم نے اپنا معمولی ہی بنانا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے، اور اگر نماز کے علاوہ بھی آپ کا ہے کہ جیسے آپ کو یاد آ جائے تو آپ درود جو ہے وہ بھیجتے رہیے۔ یہ بہترین جو ہے عمل میں کہتے ہیں کہ عمل میں سے ایک بہترین عمل ہے کہ آپ کو یہ ایسی بہترین کہ ہر چیز کے لیے
فائدہ مند ہے، کارآمد ہے، تمام چیزوں سے یہ افضلیت اس کی بڑی ہے درود کی، تو لہٰذا اس کو بھی اپنے اعمالوں میں شامل رکھا کریں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں، ان دنوں کے ساتھ ساتھ درود کے ساتھ ساتھ لعنت ان لعینوں پہ بھیجا کریں جو انہوں نے ظلم ہمارے ائمہ طاہرین پہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں ہر دور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور جو کربلا میں لعینوں نے جو ظلم کیا ہے ہمارے حسین مظلوم کربلا میں ان کے اہل بیت پر، اس کے لیے بھی یہ نیت سے بھی آپ کیا کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہ مولا کی جو تھی ایک شیعوں سے کہتے ہیں ایک آرزو تھی، تمنا تھی کہ وہ جب پانی ٹھنڈا پیا کریں تو ان کی پیاس کو یاد کیا کریں، تو یقیناً آپ اس کو بھی اپنا خاص طور پہ محرموں میں نہیں، ان ایام میں نہیں، بلکہ ہمیشہ تا حیات جب تک آپ زندہ رہیں جب پانی پئیں اور ٹھنڈا، خاص طور پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں بہت شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے اور اس وقت ہمیں ٹھنڈا پانی مل جائے تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نئی زندگی مل گئی، تراوٹ آ گئی۔ تو اس وقت اگر آپ کے 2 آنسو بھی نکل جائے اس پیاس کو یاد کر کے، تو اس آنسوں کی بڑی عظمت ہے اور اس کی وہ ایک بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اور ایسے موقع پہ آپ نے امام حسین مظلوم کربلا کو اور ان پیاسوں کو یاد کیا جو کربلا میں موجود تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں، اگر اسے ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، کارآمد ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے چلتی پھرتی عبادت ہے جسے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کچھ چند باتیں تھیں اور شب جمعہ کے بارے میں، کیونکہ آج شب جمعہ بھی ہے تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ میری بہنیں اور بھائی جو ہیں اس کو آج سے ہی شروع کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی بھائی میں کچھ اشعار جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین۔ زنجیر لہو میں ڈوبی ہے، خون روتی ہیں اس کی آنکھیں بھی، زنجیر لہو میں ڈوبی ہے، خون روتی ہیں اس کی آنکھیں بھی، ہے طوق گرا گردن میں پڑا بیمار میرا سجاد میرا، جلتی ہے زمیں کرب بلا، جلتی ہے زمیں کرب بلا، اف کر نہیں سکتا آب لپا، رکنے پہ نہیں کرتے ہیں جفا بیمار میرا سجاد میرا، غیرت سے جھکائے ہے گردن، غیرت سے جھکائے ہے گردن، دل ہے کہ غموں کا ہے مدفن، غیرت سے جھکائے ہے گردن، دل ہے کہ غموں کا ہے مدفن، بے پردہ نبی کا ہے کنبہ بیمار میرا سجاد میرا، کس کس کا کرے تنہا ماتم، کس کس کا کرے تنہا ماتم، ایک دل میں 72 کا ہے غم، ہے رنج و الم سے چور ہوا، ہے رنج و الم سے چور ہوا بیمار میرا سجاد میرا، بچوں کو دلاسا دیتا ہے، بچوں کو دلاسا دیتا ہے، زینب سے یہ رو کر کہتا ہے، دو مجھ کو پھوپھی بھی مرنے کی دعا، دو مجھ کو پھوپھی مرنے کی دعا بیمار میرا سجاد میرا، دربار یزیدی اہل حرم، دربار یزیدی اہل حرم، ہے غم میں گھرے سر تا بقدم، ہے تخت نشیبانی جفا، ہے تخت نشیبانی جفا بیمار میرا سجاد میرا، زندان ستم میں جب آئے، زندان ستم میں جب آئے، مولا یہ سخن لب پہ لائے، تڑپاتی ہے دل بابا کی صدا بیمار میرا سجاد میرا، بیمار میرا سجاد میرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین۔ بیمار میرا سجاد میرا۔ اور ناظرین کالز کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک کا عنوان ہے سلام یا سجاد علیہ السلام۔ کل آپ کا یوم شہادت تھا اور اسی پر ہم بات کنٹینیو رکھیں گے، آپ کے فضائل مصائب، اس پر مختلف پروگرامز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مجالس میں بھی ذکر سن رہے ہیں، اسیران پر جو ظلم ڈھائے گئے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور پھر جو پیغام ہے پاک امام کا اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مختلف آپ کے خوبصورت اقوال ہیں، موضوع ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے جائیں گے۔ اگر آپ بھی لانا چاہیں، عقیدت کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبت اہل بیت کا 7 مواقع پر کام آنے کا ذکر ہے۔ آج 26واں دن ہے، 26 محرم الحرام ہے، ہم ہر کوئی لگے ہوئے ہیں خوشنودی اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ خوش نصیب ایسے لوگ جن کو یہ خوشنودی حاصل ہو گئی، تو یہ محبت 7 جگہوں پہ ہمیں کام آئے گی، اور وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کچھ بھی ہمیں اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت یا دنیا کی کوئی ایسی چیز کام نہیں آ سکتی جو محبت اہل بیت کام آئے گی انشاءاللہ۔ پہلی یہ ہے کہ مرتے وقت، دوسری قبر میں، تیسری قبر سے نکلتے وقت، چوتھی حشر و نشر کے وقت، 5ویں اعمال کے حساب کے وقت، 6ٹھی اعمال کو تولتے وقت، اور 7ویں پل صراط سے عبور کے وقت۔ تو یہ 7 ایسی جگہ ہیں جہاں سے محبت اہل بیت
اگر ہم یہاں سے قبر تک لے کر جانے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. کل بہت اچھی بات ہے کالر نے کی تھی کہ ہمارا اینڈ جو ہے یا آخری دم تک ہم یہ محبت کا اظہار انشاءاللہ کرتے رہے, یہی کوشش ہونی چاہیے. تو اسی کو اگر ہم کنٹرول میں اور اپنے مضبوط دل کے اندر رکھ کے قبر تک لے کے جانے میں کامیاب ہوئے تو 7 جگہوں پہ یہ محبت اہل بیت انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی. لیجئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کے پہلے کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. ماشاءاللہ جیتے رہو بطول سسٹرز, بہت شکریہ. جی آپ حاضری لگائیے, شروع کیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اپنی مرضی تو سم نہیں سگیا, دربار والا بھول غم نہیں سگیا. جرا اپنی مرضی تو سم نہیں سگیا, دربار والا بھول غم نہیں سگیا. اج وچ وطن دے, اج وچ کفن دے, اج وچ وطن دے, اج وچ کفن دے. او 40 سالاں دے بعد سم گئے باقر دا بابا, غیرت دا کعبہ چپڑا دار لیا, سجاد سم گئے. میرواری کھا گئے جیدی جوانی, بازار کھا گئے جیدی زندگانی. میرواری کھا گئے جیدی جوانی, بازار کھا گئے جیدی زندگانی. امت رلائیا جرہن نبھائیا, امت رلائیا جرہن نبھائیا. گر پیشیاں تیرے ساتھ سم گئے باقر دا بابا, غیرت دا کعبہ سفران دار لیا, سجاد سم گئے. انجوانہ جاری اکھیاں چکونے, مولا کفن وچ بھی بے سکونے. انجوانہ جاری اکھیاں چکونے, مولا کفن وچ بھی بے سکونے. بس شامی آ گئے کورامی آ گئے, بس شامی آ گئے کورامی آ گئے. ماتم دی رکھ کے بنیاد سم گئے باقر دا بابا, غیرت دا کعبہ سفران دار لیا, سجاد سم گئے. کتابیں باقر مخدوم بابا, توڑے ہن تنارا مسموم بابا. کتابیں باقر مخدوم بابا, توڑے ہن تنارا مسموم بابا. نہیں کون رکدا باقر میدا, نہیں کون رکدا باقر میدا. کر کے کفن وچ فریاد سم گئے باقر دا بابا, غیرت دا کعبہ سفران دار لیا, سجاد سم گئے. قربان سم گئے بے قسم ہاری, نہیں شام مولا جیری بچاری. قربان سم گئے بے قسم ہاری, نہیں شام مولا جیری بچاری. رت روندا ہے در اکھیاں دے اندر, رت روندا ہے در اکھیاں دے اندر. کر درد سارے آباد سم گئے باقر دا بابا, غیرت دا کعبہ سفران دار لیا, سجاد سم گئے باقر دا بابا, غیرت دا کعبہ سفران دار لیا, سجاد سم گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. جزاک اللہ, خدا حافظ بیٹو, بہت شکریہ. جی ناظرین, بطول سسٹرز تھی ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان سے. ہدیہ عقیدت آپ نے پیش کیا, اور بہت سے ایسے
जगह है और देखें कि जो आपके अलकाबात हैं सैयदुस्साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन फिर लोगों के साथ, गरीबों के साथ जो उनका तौर तरीका था और जो उनकी खिदमत है, एक वाक़या किताब में पढ़ा कि हुज्जाज कराम जो वो उस काफ़िले में आप शामिल हुए कि जो आपको पहचानते नहीं थे कि आप पाक इमाम हैं। तो तकरीबन जब मदीना से मक्का 10-12 दिन आप उन्हीं हुज्जाज कराम की, हाजियों की खिदमत करते रहे, उनके सारे कामों में आप उनके मावन और मददगार रहे। तो पास से एक गुज़रने वाले शख्स ने, जो मदीना का रिहायशी था, उसने जब उन हाजियों को बताया कि आप जिस शख्स से मदद या इतनी खिदमत करवा रहे हैं ये पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, तो फिर उस वक्त तमाम जो लोग हैं वो आपके सामने हाजिर हुए और आपसे माफ़ी मांगने लगे और इस हवाले से पूछने लगे कि पाक इमाम अलैहिस्सलाम आपने क्यों नहीं हमें बताया। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मैं आपको बता देता तो फिर तुम मुझसे ये खिदमत नहीं करवाते। तो ये देखिए, अपने आप को छुपा कर भी उन लोगों की खिदमत करना ये एक पैगाम है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, ये हम अपने तय सोचना है। ये तो आप ये देखिए कि मतलब वो किस तरह से खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अपने सुभान आप अल्लाह। को छुपा के। इबादत की देखिए मंजिल क्या है, इबादत जो है अपनी मिराज पे है और फिर भी मखलूक खुदा की इस अंदाज में खिदमत जो और है। आप ये देखिए कि तर्ज उन्होंने इस तरह से अपनाया, एक तर्ज अमल इस तरह से अपना रहे हैं कि ये नहीं कि अपने आप को एक तरह से शो कर दें कि मैं इमाम हूँ और तुम्हारी वाह, खिदमत वाह, कर रहा हूँ, सुभान बल्कि उसने अल्लाह। अपनी ये अजमत को और अपनी शख्सियत को छुपा भी रहे हैं उनके वाह सामने। वाह वाह, अगर पता चल गई तो वो खिदमत नहीं कर सकोगे। सुभान आप अल्लाह, जज्बा देखिए खिदमत का। सुभान अल्लाह। इसी बात को आगे रखेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं तौकीर काज़मी बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मेहरबानी तौकीर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं जनाब सैयद सज्जाद के बारे में एक पता सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजमईन। दो साबिर हैं कायनात के अंदर, वाह वाह, एक आबिद के शबीर। बेशक। दो साबिर हैं कायनात के अंदर, एक आबिद के शबीर। एक बैना सामने कत्ताल होया, अल्लाह अकबर। एक बैना नाल असीर। दो साबिर हैं कायनात के अंदर, एक आबिद के शबीर। एक लाश उठा के अर्ज़ी कर नबियानो हैरान गया। क्या बात। एक चुकी के लाश सकीना दी, हथ लबदा कब्रिस्तान रिया। बड़ी मुश्किल नाल है दफन किते, एक पुत्र ते एक हमशीरे। दो साबिर हैं कायनात के अंदर, एक आबिद के शबीर। एक बैना सामने कत्ताल होया, एक बैना नाल असीर। दो साबिर हैं कायनात के अंदर, एक आबिद एक शबीर। मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजूम। बहुत बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया तौकीर काज़मी साहब। ये तर्ज आपकी आवाज़ पर भी बहुत अच्छी जची थी। मौला आपकी ये हाज़री कबूल फरमाए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। जी गुलशन हमारे साथ हैं पाकिस्तान से। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद की शहादत की तमाम मोमिनीन मोमिनात को
اور امام زمانہ علیہ السلام کو امام سجاد کی مظلومانہ شہادت کا میں پرسہ پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ. اور اس سے پہلے میں مولا کا ایک فرمان سناؤں گی اور اس کے بعد آپ کو سناؤں گی صلوات. جی ضرور. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اور سب سے پہلے تو مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جی کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں پایا. راتوں کو اکثر جاگنے کی وجہ سے آپ کا بدن پیلا پڑ گیا. روتے روتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. پیشانی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے رنگین ہو گئی اور نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ گئے. ایک دن مولا سجاد نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا ذرا وہ صحیح پتہ لاؤ کہ جس میں میرے دادا علی کی عبادت درج ہے. جب میں نے وہ صحیفہ لا کر دیا تو بابا نے تھوڑا سا پڑھا اور گھبرا کے رکھ دیا اور فرمایا کہ کس میں اتنی طاقت ہے کہ علی جیسی عبادت کر سکے. ریفرنس مناقب ابن شرح اشوب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 11 اور نوح مولا سجاد شان میں بسم اللہ کہ پیا کمر جھکایا عابد رو رو کے سفر کرتا. پیا کمر جھکایا عابد رو رو کے سفر کردا. اے پہلا آزادار ہے زینب دے کھلے سر دا. سجاد نو نہیں بھولنی ہائے شام دیے نگری. ادھے سامنے سر ننگے زینب ہے پی ٹکڑی. ادھا توک نہیں بھاری اینو درد ہے چادر دا. پیا کمر جھکایا عابد رو رو کے سفر کردا. سجاد نو امت نے ہر جا تے رلایا ہے. اینو پپیاں دی پیشی نے اے روگ لگایا ہے. کہندا رہیا زندگی بھر ہائے شام تے ہائے پردہ. لکھیا ہے شریعت وچ نا پتر نو پیو دفناوے. پیا لاش تے اکبر دی شارو کی فرماوے. کیویں غازی اٹھاواں میں لاش علی اکبر دا. پیا کمر جھکایا عابد رو رو کے سفر کردا. اے پہلا آزادار ہے زینب دے کھلے سر دا. اور جیسا کہ سب مومنین جانتے ہیں کہ مولا امام سجاد اسلام کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھی. تو کسی نے مولا سجاد سے پوچھا کہ مولا آپ کے آل رسول میں تو یہ سنت ہے ان کی بیٹی آل محمد میں کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا نام تو وہ فاطمہ رکھتے تھے, لیکن آپ نے بڑی بیٹی کا نام زینب اور چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو میں نے مولا سجاد فرماتے ہیں رو کے کہ میں نے اس لیے زینب رکھا ہے کہ جب میں اپنی بیٹی زینب کو دیکھتا ہوں تو مجھے پھپھی زینب یاد آتی ہیں, اور جب میں چھوٹی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے فاطمہ سکینہ یاد آتی ہیں. تو اس وجہ سے مولا سجاد نے فرمایا. اور مولا سجاد نے جب اپنی وراثت مولا امام محمد باقر کو دی تو مولا کے دوسرے بیٹے بیٹیاں فرماتے ہیں کہ مولا وراثت تو تمام بیٹیوں کا حق ہوتا ہے, لیکن آپ نے مولا محمد باقر کو کیوں دی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ تبرکات والا سلوک جو تھا اس میں انبیاء کی تبرکات تھی, اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر تھی, علی اکبر کا سہرا تھا, علی قاسم کے گانے تھے. تو مولا نے فرمایا کہ یہ صرف اس کو دوں گا کہ جس نے میرے ساتھ کام کے بازار دیکھے ہوں گے. تو مولا کی عظمت پہ صلوات. اللہ ہم سب کو سجاد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اللہ بہت شکریہ. جیتے رہو بیٹا, بہت شکریہ. جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جی بسم اللہ نقوی صاحب, بہت شکریہ. میں آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام بھائی. اور پرسا ہو امام کا. جزاک اللہ. آج آپ کا سلام یا امام سید سجاد علیہ السلام کے متعلق آپ نے طبق رکھا ہے. جی ہاں. تو فروغ بھائی میرا سلام ہو گلشن زارا کے اس چوتھے پھول کا جس نے زینت دی سجدوں کو سید الساجدین کہلایا. سبحان اللہ. جس نے زینت دی عبادتوں کو تو زین العابدین کہلایا. واہ. فروغ بھائی میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب میرے مولا امام بازار میں پہنچے نا تو حبیب کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو اس نے جب دیکھا نا سارے حبیب کا نیزے پہ تو اس نے کہا یہ تو میرے بابا کا سر ہے. تو اس نے دوست کو پیچھے کر کے نا تلوار نکالی. میں جلدی میں پیش کرتا ہوں, واقعہ تو بہت لمبا ہے. تو اس نے تلوار نکال کے جس نے وہ سر اٹھا رکھا تھا اس کو مار دیا, اور اس کو سر کو اٹھا کے گود میں کہتا ہے کہ ہم وارث ابھی زندہ ہیں, ہم وارثوں والے ہیں, ہمارے بابا کا سر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے جب یہ دیکھا تو کربلا کی طرف منہ اٹھا کہنے لگے بابا یہ وارثوں والے وارث تو آ گئے, کس وارث کو بلاؤں؟ میرا وارث کون رہا ہے یہاں پہ؟ تو امام نے خون کے آنسو سے رونے شروع کیا اور کہا کیا وارثوں والے تو وارث گئے اپنے,
لیکن میں بے وارث ہو گیا. تو جب یہ قافلہ آگے چلا نا تو شامی پتھر مار رہے تھے وہ چھت سے. تو اتنی دیر میں نے ایک عورت پتھر مار رہی تھی تو جناب سکینہ نے جب دیکھا نا اسے پتھر مارتے تو کہا تم تو پتھر نہ مارو. تو جب اس نے دیکھا تو شاعر وہاں پہ بال لکھتا ہے کہ ساکو باغی سمجھ کے پتھر نہ مارے ابو ذر دی فرمایا کائنات دا بدل نظام گیا وہ کل دنیا رنگ بدلایا. پیر تنے دی سانگ ہے وہ جکو مسلمانہ نہیں دفنایا. جب یہ بات ہوئی نا تو اس نے چھلانگ لگا دی. تو چھلانگ لگا کے بیوی کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گئی اور کہ اس کو پتا تو تھا نہیں بعد میں پتا چلا. تو شاعر نے کہا بیوی کہتی ہے میں کو خبر نہیں تو زینب ہے ہو گئیاں لا علمی وچ بھلے میں کو کم ظرفی بہت تنگ کیتا ہو گئیاں گستاخی تے تلے او کیڑی مجبوری تے کو گن آئیے او وچ بازار سر کھلے ہوئے بین 18 بائیاں دیو ودیک ڈوکی تیرلے. بی بی نے جب یہ جواب سوال سنا نا تو بی بی نے جواب دیا او مینڈے ٹوٹ گئے مان براوا دے تے جدا شام غریب آیا گئی میری چادر رہ گئی اوے لے او پی زینب باج ردا گئی. سلامت رہے نقوی صاحب, بہت مہربانی سر. بولا آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین صبح غم میں وقت ہوا چاہ رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر واپس آتے ہیں.